بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، آپ اصلاح عقیدہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، ابھی دنیا کا وجود نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، آپ کی یہ زمین نہیں تھی، چاند تارے نہیں تھے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت عالم ارواح میں، جہاں سب کی روحیں تھیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنی اولاد آنی تھی ان سب کو نکالی، پھر ان کو ایک خاص وجود دیا، پھر اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہوئے اور اس میں ایک ہی سوال کیا، یہ نہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، جیسے مہمانوں سے پوچھا جاتا ہے، اکثر جو
ٹالنے والے ہوتے ہیں وہی پوچھتے ہیں کیا کھاؤ، ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا؟ وہ کہتے ہیں جی رہنے دو ہم ہی چلیں گے بس، بڑی مہربانی آپ کی۔ اللہ نے کچھ نہیں پوچھا، ایک ہی سوال، وہ سوال یہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ مجھے اپنا رب مانتے ہو یا دنیا میں جاؤ گے تو مانو گے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس عقیدے کی اہمیت کس قدر ہے کہ ابھی دنیا وجود میں بھی نہیں آئی اور اللہ نے اس وقت پوچھا کہ دنیا میں جا کر کس کو اپنا معبود مانو۔ دیکھیے تین باتیں ہیں جو بنیادی ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، جس کا مطلب ہے اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ وہ توحید ہے جسے کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کے سارے مل کے جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ سارے بتائیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ من خلقہم، اگر یہ پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اللہ کو خالق اور مالک تو سبھی مانتے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ قبر پہ جھکنے والے، گھوڑے کی پوجا کرنے والے، وہ بھی اسے مانتے ہیں۔ ایک ہے توحید الوہیت، اللہ کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس قابل ہستی دنیا میں موجود نہیں جس کو سجدے کیے جائیں، جس کے لیے اعتکاف بیٹھے جائیں، جس کے در پر آ کر اتھرو بہائے جائیں، جس کے آگے ندامت کے اشک گرائے جائیں، دستے سوال اٹھائے جائیں، جھولیاں پھیلائی جائیں۔ اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، ہمارے سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق، قعدے کے لائق، ہماری عجز و عاجزی اور نیاز کے لائق اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اس وقت عالم ارواح میں یہ بات پوچھی، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا کر کھڑا کر دوں گا، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے۔ اتنا بھاری بھرکم آسمان تمہارے لیے چھت کا کام دے گا، زمین تمہارے لیے فرش کا کام دے گی۔
اس دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں سجا دوں گا. کہیں تمہیں آموں کے باغات نظر آئیں گے، کہیں کنوں کے باغات نظر آئیں گے، کہیں کیلے کے باغات نظر آئیں گے، کہیں انگوروں کے خوشے لٹکے نظر آئیں گے تمہارے لیے. دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے بناؤں گا، پیدا کروں گا، لیکن تمہیں میں اپنے لیے بھیجوں گا. تمہاری پیدائش کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ تم دنیا میں جا کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے. اگر میں روٹھ جاؤں گا تو مجھے مناؤ گے، تم سے بشری تقاضے سے گناہ ہو جائیں گے تو شرمندہ ہو کر میرے دروازے پر آؤ گے. الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، چاند کو بھی لمانیت عطا کروں گا تو تمہارے لیے، ستاروں کو بھی درخشانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے. الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ اللہ نے عالم ارواح میں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ہم سے یہ سوال کیا. دنیا میں سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، دریا متلاطم، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے. الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہیں ساری نعمتیں عطا کروں گا، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، چلنے اور پھرنے کی صلاحیت، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، ساری صلاحیتیں تمہیں عطا کر کے تمہیں ان کا مالک بنا دوں گا. میری یہ نعمتیں استعمال کر کے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے کے سارے یک زباں ہو کر ایک ہی آواز میں سب نے کہا قالو بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے. قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے اس سوال کے جواب میں اقرار کرتے ہیں. ان میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہے، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. سب نے اب زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، ہم جا کر تجھے مانیں گے، تجھے سجدے کریں گے، تجھ سے مشکل آئے گی تو مدد مانگیں گے. آج دنیا میں 5 وقت